ٹیلی ویژن پر حزب اللہ کے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے حسن نصر اللہ نے کہا کہ جنوب میں اسرائیلی فوج کو تباہ کر دیا جائے گا اور اسرائیل کو پھر اپنی فوج کے بغیر زندگی گزارنا ہوگی اور اسرائیل اپنی فوج کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ حسن نصر اللہ نے انکشاف کیا کہ 2000 میں ہونے والے اسرائیل کی سرحد پر ایک ایسے آپریشن کی رہنمائی مغنیہ نے کی تھی جس کے نتیجے میں 2 اسرائیلی فوجیوں کو پکڑا گیا تھا۔ حسن نصر اللہ نے کہا کہ وہ دشمن کو مزید اپنے کمانڈروں کو ہلاک نہیں کرنے دیں گے بلکہ ہم ان کو آئندہ منہ توڑ جواب دیں گے۔ انہوں نے لبنان میں غیر ملکیوں کو یقین دلایا کہ وہ ہمارا نشانہ نہیں ہے بلکہ ہمارا انتقام اسرائیل سے ہوگا۔ ایک عرب ذرائع نے خبر دی کہ اسرائیل کے ہاتھوں مغنیہ کی ہلاکت دراصل اسرائیل کے ایک بڑے منصوبے کا پہلا مرحلہ تھا اور مغنیہ کے بعد منصوبے کے دوسرے اور تیسرے مرحلے پر عمل کیا جائے گا، جس میں حزب اللہ اور حماس کی قیادت کو نشانہ بنانا شامل ہے، جس کے نتیجے میں ایران بھی جنگ میں کود پڑے گا اور اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے کہ ایران کو جنگ میں کھینچ لائے۔ اسرائیل کا امن معاہدے پر متفق ہونے کے باوجود حماس پر حملے اور غزہ کی ناکہ بندی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی فوج کے میزائل حملے فلسطینیوں کی شہادت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج حماس کے راکٹ حملوں کو جواز بنا کر پیش کرتی ہے۔ اسرائیلی حکومت حماس کے راکٹ حملوں کو روکنے کے لیے علاقے میں فضائی حملے کرتی ہے جس سے ہر روز کئی قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ نومبر 2007 سے اب تک غزہ میں اسرائیلی حملوں سے 193 فلسطینی شہید ہو چکے تھے اور اب کی لہر میں یہ تعداد ہزاروں تک جا پہنچی ہے۔ فلسطینیوں کی آزادی کے لیے دوسری تحریک سن 2000 میں شروع ہوئی تھی جس کے بعد سے اب تک 6500 افراد شہید ہو چکے ہیں جن میں زیادہ تر فلسطینی ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع ایہود باراک نے غزہ کی پٹی پر آپریشن کی تیاری کا حکم دیتے ہوئے فلسطینی قیادت کے قتل کا پروانہ جاری کیا۔ باراک کے خیال میں 4 ماہ میں 200 فلسطینیوں کا قتل اسرائیل کا کارنامہ تھا۔ اس لسٹ کو بڑھاتے ہوئے اب اس کے قائدین کو نشانہ بنانے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئیں۔ اس لسٹ میں اسلامی تحریک مزاحمت حماس اور اسلامی جہاد کے سیاسی قائدین کے نام شامل کیے گئے۔ ایہود باراک نے جو ہدایات جاری کی ان میں سب سے پہلے عسکری ونگز کے کمانڈرز کی ہلاکت کے لیے احکامات دیے گئے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے واضح طور پر فوج کو حکم دیا کہ وہ عسکری کمانڈوز کے قتل میں کسی قسم کی رعایت نہ برتیں۔ غزہ میں گھس کر بڑے پیمانے پر آپریشن کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں شدت آ گئی۔ اسرائیلی نائب وزیر اعظم حائم رامون نے امن معاہدے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ بنیادی نکات میں مشکل مسائل کا حل شامل نہیں، لہذا آئندہ چند ماہ میں غزہ سے حماس کا کنٹرول ختم کر دیا جائے گا۔ اسرائیل کی پارلیمانی کمیٹی برائے امور خارجہ و دفاع کے سربراہ تسامی خانمغی نے فلسطینیوں کی تحریک آزادی کے خاتمے کے لیے حماس کا خاتمہ ضروری قرار دیا۔ مڈل ایسٹ اسٹڈی سینٹر کی رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل کو حماس کے نظام کا خاتمہ، فوجی طاقت کی بربادی اور بلا تمیز قیادت کا صفایا کرنا چاہیے۔ 1948 سے فلسطین پر غاصبانہ قبضے کے بعد سے فلسطینی مہاجر اپنے ہی گھر میں بے گھری اور مہاجرانہ زندگی گزار رہے ہیں، حتیٰ کہ کیمپوں میں بھی ان کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ آئے دن بموں، راکٹوں، میزائلوں کی بارش سے تباہی و بربادی برپا رہتی ہے۔ اصل باشندے روٹی روزی کے لیے بھی ترس رہے ہیں اور غاصب عیش کر رہے ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کو مضبوط بنانے اور فلسطینیوں کو مزید بے سہارا کرنے کی مہم میں یہودیوں کا ہر لمحے ساتھ دیا ہے۔ سینکڑوں غیر ملکی مشاہدہ نگاروں اور امریکی نمائندوں کی موجودگی میں فلسطین میں انتخاب کرایا گیا۔ انتخابات کے صاف شفاف ہونے کے اعتراف کے باوجود حماس کی فتح کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ کروڑوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد بھی اسرائیل کو شکست ہوئی۔ حماس کی جمہوری حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا، بلکہ اسے دہشت گرد حکومت قرار دیا گیا۔ فلسطین کی ہر طرف سے معاشی ناکہ بندی بھی کر دی گئی اور امداد روک دی گئی۔ بجائے اسرائیل پر زور دینے کے کہ وہ حماس کی جمہوری حکومت کو تسلیم کرے، الٹا فلسطین پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اسرائیل کی غاصب اور دہشت گرد حکومت کو تسلیم کرے۔ یہ انصاف پسندوں اور جمہوریت نوازوں کا وتیرہ ہے۔ غزہ کی 15 لاکھ آبادی کو اجتماعی سزا دی جا رہی تھی۔ فیکٹریاں، کارخانے، تمام معاشی دروازے بند ہو چکے تھے۔ آبادی کو غذائی اشیاء، بجلی اور دوا سے محروم کر دیا گیا۔ تاریکی میں ڈوبا یہ شہر ظلم اور بربریت کی زندہ مثال ہے۔ وہاں سے لوگوں کو نکلنے بھی نہیں دیا جا رہا کہ یہیں پر مرو۔ یہ کون سے جرم کی سزا ان بے گناہ فلسطینیوں کو دی جا رہی ہے؟ مصر کی طرف جانے کا راستہ بھی بند کر دیا گیا۔ یہ سزا جنیوا کنونشن کے تحت ممنوع ہے۔
اسرائیل جیسے دہشت گرد کو کھلی چھٹی ہے اور امریکہ اس کی پشت پناہی پر ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ قیام امن کے لیے آئے صدر بش کے دورے کے بعد امن تو کیا، اسرائیل کے مظالم میں اضافہ ہو گیا۔ قیام امن کا یہ دعویٰ جھوٹا تھا۔ اسرائیل کے دوست ممالک کا کہنا ہے کہ حماس کے راکٹ حملوں کے بند ہونے تک اسرائیل کا ہر قدم جائز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کے سینکڑوں راکٹوں، بموں اور میزائلوں کا تو فلسطین پر برسانا جائز ہے، جبکہ فلسطینیوں کا 10-20 راکٹ برسانا جرم ہے۔ وہ بھی حماس کے چند کارکنوں کی سزا پوری غزہ پٹی کو دی جا رہی ہے۔ اگر فلسطینیوں کے پاس ہتھیار اور تباہ کن اسلحہ ہوتا تو کیا وہ اسرائیل کو سبق نہ سکھاتے؟ امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اقوام متحدہ، یورپی یونین، حقوق انسانی کی تنظیمیں سب کے سب امریکہ کے غلام ہیں۔ زبانی جمع خرچ اگر کر بھی لیں تو امریکہ کی مخالفت مول لے کر یا اس سے اختلاف رائے کرنا ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ دنیا کے 1 ارب 25 کروڑ مسلمان بھی غزہ کے المیے پر اس اضطراب کا شکار نہیں جو کہ ان میں ہونا چاہیے۔ فروری میں ہی غزہ میں ایک گھر میں ہونے والے دھماکے سے اسلامک جہاد کے کمانڈر سمیت 6 افراد شہید اور 40 زخمی ہو گئے۔ یہ دھماکہ ابو عبداللہ کے نام سے مشہور اسلامک جہاد کمانڈر ایمن الفاغا کے گھر میں ہوا۔ اس دھماکے میں الفائد کے 2 بچے بھی شہید ہو گئے۔ دھماکے سے گھر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اسلامک جہاد کے ترجمان نے اسرائیل کو اس دھماکے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ کمانڈر کو اسرائیلی فضائیہ نے نشانہ بنایا ہے، جس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اسلامک جہاد کے عسکری ونگ کے ترجمان نے اس حملے کے جواب میں کہا کہ صہیونی قتل عام کا جواب دیا جائے گا اور دشمن کو ہر جگہ نشانہ بنایا جائے گا۔ اس کمانڈر کے گھر پر حملہ بھی عسکریت پسند رہنماؤں کو ہلاک کرنے کی کوشش کا حصہ تھا۔ ساری دنیا میں مشرق وسطی وہ واحد علاقہ ہے جہاں امریکہ اور اسرائیل کی زیادتیاں اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہیں اور سارا علاقہ بدامنی کی آگ میں جھلس رہا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان مستحکم امن کی ضمانت صرف اس صورت میں ہے جب آزاد مملکت فلسطین قائم کی جائے۔ اسرائیل ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ فلسطین کی اپنی ایک ریاست ہو۔ حماس آزاد مملکت کے حق میں ہے، یہی اس کا جرم ہے۔ حماس ایک جمہوری طور پر منتخب تنظیم ہے اور وہ فلسطینی عوام کی نمائندہ حکومت کہلانے کا حق رکھتی ہے، لیکن اسرائیل اسے تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کا احتجاج جاری ہے۔ اسرائیل حماس کو اس صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے۔ صہیونی فوج نے یہ بھی کہا کہ اس نے علاقے میں 5 سرنگوں کا پتہ لگایا جو اسمگلنگ کے لیے استعمال کی جا رہی تھی۔ جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں پہلے فضائی حملے میں حماس کے الاقصی بریگیڈ کے 2 ارکان شہید ہو گئے اور ان دونوں حملوں میں صہیونی فوج نے عسکریت پسندوں کو نشانہ بنایا۔ جب ہزاروں فلسطینی انسان ہاتھوں کی زنجیر بنائے اسرائیل کے خلاف محو احتجاج تھے تو اسرائیل کی طرف سے حملوں میں شدت آ گئی۔ فلسطین کے سینئر مذاکرات کار نے یہ بھی کہا کہ فلسطین کو بھی کوسوو کی طرح یک طرفہ طور پر اعلان آزادی کر دینا چاہیے، کیونکہ اسرائیل سے اس حوالے پر بات چیت بیکار ہے۔ صہیونی فوج کو غزہ میں کارروائی کے لیے فری ہینڈ دیا۔ کس نے؟ اسرائیل نے۔ اسرائیل حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتا ہے اور حالات بگڑنے کا ذمہ دار بھی اسی کو ٹھہراتا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کرنے والوں کا پیچھا کیا جائے گا۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان مشرقی بیت المقدس کا تنازع بھی بحران کے حل میں رکاوٹ ہے۔ ایک جرمن اخبار کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم حماس سے بھڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ادھر عماد مغنیہ کی ہلاکت کے بعد اسرائیل پر حزب اللہ کا دباؤ بھی بڑھ گیا۔ اسرائیلی علاقوں میں راکٹ حملے روکنے کے لیے اسرائیل نے منصوبہ بندی کی منظوری دی، جس کا بنیادی جزو ہی حماس کے خاتمے پر مبنی ہے۔ اسرائیل کا اینٹی راکٹ سسٹم بھی 2010 تک مکمل ہو گیا۔ اس منصوبے پر $97 ملین لاگت آئی۔ غزہ میں بجلی کی فراہمی روکنے کا منصوبہ مرحلہ وار ہے۔ اسرائیل کو امید ہے کہ اس سے غزہ پر کنٹرول کرنے والی حماس تنظیم پر دباؤ بڑھے گا اور وہ راکٹ داغنا بند کر دے گی۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے بجلی کی مرحلہ وار بندش پر کہا کہ یہ فیصلہ حماس کرے کہ وہ راکٹوں پر توانائیاں صرف کرنا چاہتی ہے یا بجلی چاہتی ہے۔ جنوری میں اسرائیل نے غزہ میں ایندھن کی رسد بند کر دی تھی۔ اس سے وہاں کا بجلی گھر بند ہو گیا اور غزہ کے کئی علاقے تاریکی میں ڈوب گئے۔
غزہ میں بجلی پیدا کرنے کا صرف ایک ہی پلانٹ ہے جس کے لیے اسرائیل سے تیل درآمد کیا جا سکتا ہے، باقی بجلی اسرائیلی اور مصری گرڈ فراہم کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لبنان میں حزب اللہ سے شکست کھانے والا اسرائیل حماس سے جنگ کے لیے کمر بستہ تھا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ وہ حماس کے مقابلے میں بہت طاقتور ہے، جبکہ لبنان میں وہ اسی حزب اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکا تھا اور اس کا غرور لبنان کی سرحد پر ہی دفن ہو گیا تھا۔ اسرائیل کی جنگی صلاحیتوں کا گھمنڈ بھی ٹوٹ گیا، مگر اب حماس سے ٹکر لینے والا اسرائیل حزب اللہ اور حماس کے قائدین کو نشانہ بنانے پر تلا ہوا تھا، کیونکہ وہ اسلامی تحریکوں کو ان کے فعال اور متحرک اذہان سے محروم کر دینا چاہتا ہے۔ حماس کو نیچا دکھانے کے لیے ہی اس نے غزہ پر مظالم کی انتہا کر رکھی ہے۔ امن کی باتیں، امن کے منصوبے دراصل مظلوم فلسطینیوں کی تباہی و بربادی کے ڈرامے اور آزادی کی تحریک کے خاتمے کا پروانہ ہیں، جس پر کسی نہ کسی طرح اسرائیل مہر ثبت کرتا رہتا ہے۔ اسرائیل غزہ کی ناکہ بندی کر کے حماس کو کچلنے کی فکر میں ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں باقاعدہ جنگ بھی اسی لیے شروع کر رکھی ہے۔ اس نے راکٹ حملے روکنے کے لیے آپریشن بھی تیز کر دیا ہے، اسرائیلی آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے اور ساتھ ہی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم شہریوں کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ انہوں نے حماس کے لیڈروں پر غیر ذمہ داری کا الزام لگایا اور کہا کہ القسام بریگیڈ کے راکٹ حملے بڑے پیمانے پر تباہی کا باعث بن رہے ہیں۔ فلسطینی عسکریت پسندوں کا یہ اقدام اپنے خلاف بڑے ہولوکوسٹ کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ ہمارے پاس زمینی آپریشن شروع کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا۔ اسرائیل نے حماس پر الزام لگایا کہ اس نے 2 روز کے دوران 125 راکٹ فائر کیے، جن میں ایک اسرائیلی ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ اسرائیل اپنی تیز ترین کارروائیوں کے لیے حماس پر الزام رکھتا ہے، مگر امن عمل میں فسادات سے رکاوٹ تو پیدا ہو گئی ہے۔ خود اسرائیل کی بائیں بازو کی پارٹی کے رہنما یوسی بیلن نے کہا کہ حماس گزشتہ 2 ہفتوں سے جنگ بندی کی پیشکش کر رہا ہے، تاہم اسرائیلی حکومت اس سے انکاری ہے۔ اسرائیل اسی لیے روز تازہ ترین حملے کر رہا تھا اور جنگ کو ہوا دے رہا تھا۔ محض آرائی کی کیفیت کا خاتمہ کرنے کے بجائے وہ اسے بیدار کر رہا تھا، کیونکہ یہی وہ جواز تھا جس کے بل بوتے پر وہ حماس کے لیڈروں کو ہلاک کر دینا چاہتا تھا۔ اسرائیل کے جنوبی شہروں ایشکلان اور سیدروت پر فلسطینیوں نے راکٹ پھینکے، جس سے کچھ افراد زخمی ہوئے۔ واضح رہے کہ اسرائیل کے نائب وزیر دفاع ماتان ولانی نے کہا تھا کہ راکٹ حملوں سے حماس کے زیر کنٹرول غزہ کی پٹی میں ایک شدید ہولوکوسٹ شروع ہو سکتا ہے۔ اس کے جواب میں حماس کے رہنما اور سابق فلسطینی وزیر اعظم اسماعیل ہانیہ نے کہا تھا کہ ولانی کے بیان سے غزہ کی جانب اسرائیل کے اصل ارادوں کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی دنیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس واقعے کی مذمت کرے جسے وہ یہودیوں کے ہولوکوسٹ کا نام دیتے ہیں، اور اب وہی اسرائیلی ہمارے فلسطینی عوام کو ہولوکوسٹ کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اس سے غزہ اور فلسطینی عوام کے خلاف ان کے شیطانی اور جارحانہ ارادوں کا ثبوت مہیا ہوتا ہے۔ اسرائیلی سیکیورٹی حکام کے مطابق ایشکلان پر داغے گئے راکٹ تقریباً 22 کلومیٹر رینج والے ایرانی راکٹ تھے۔ اسرائیلی حکومت پر کچھ اطراف سے راکٹ حملوں کو روکنے کے لیے غزہ پر حملہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا رہا، تاہم حال ہی میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق زیادہ تر اسرائیلی اس مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں، مگر اسرائیل کی حکومت کا رویہ اس کے برعکس ہے۔ وہ غزہ پٹی کا مکمل کنٹرول لینے کی خواہاں ہے اور اس کے لیے وہ حماس کو ختم کرنے کے درپے ہے۔ اسرائیل نے ایک طرف غزہ کی ناکہ بندی سے فلسطینیوں کی زندگی عذاب بنا رکھی ہے، دوسری طرف مزید یہودی بستیوں کی تعمیر کے اعلان سے جلتی پر تیل چھڑک دیا ہے۔ اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس میں 400 گھر تعمیر کرنے کا اعلان کیا۔ اس کا یہ اعلان قیام امن کے منصوبے کو نقصان پہنچانے کے سوا اور کیا تھا؟ اسرائیل کے اس اقدام سے خطے میں جاری امن کوششیں ایک بار پھر ناکامی سے دوچار ہو گئیں۔ غزہ کے بحران سے پہلے ہی امن کا عمل بہت زیادہ متاثر ہوا۔ یہودی آبادکاری کی مخالف تنظیم پیس ناؤ نے اسرائیل کی مزید یہودی بستیوں کی تعمیر کے اعلان کی سختی سے مذمت کی۔ جرمنی نے بھی اسے امن کے عمل کے لیے خطرہ قرار دیا۔ جنگ بندی کے سلسلے میں مصر کی کوششوں سے کچھ مثبت رد عمل تو سامنے آیا، جس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان تشدد کی کارروائیوں میں فرق پڑا۔ فریقین کی جانب سے تشدد کی کارروائیاں رکنے کے عمل سے ان کے رویوں میں لچک دکھائی دی، لیکن اسرائیل کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ بھی ہے کہ یہودی بستیوں کی تعمیر قیام امن کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس، جو کہ درپردہ اسرائیل کے حلیف جانے جاتے ہیں،
انہوں نے بھی غزہ کے بحران پر تشویش کا اظہار کیا اور اسرائیل کے ساتھ دوستی کے تانے بانے بننے کے باوجود غزہ کی صورتحال پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ اسرائیلی حکومت کو مغربی کنارے کے علاقے گیوت زوبو میں 750 گھروں کی تعمیر کے منصوبے کو روک دینا چاہیے۔ اسرائیلی ذرائع کے مطابق غزہ سے راکٹ حملے بند ہونے پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ حماس بھی اسلحہ اور راکٹ جمع نہیں کرے گی۔ مصر نے حماس اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ طے پانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ قاہرہ میں جاری ہونے والے ان مذاکرات میں مصر، اسرائیل، امریکی حکام اور حماس کا نمائندہ شامل تھا۔ اسرائیل، امریکہ اور یورپی یونین حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں۔ حماس پر دہشت گردی کا لیبل لگا کر نہ صرف یہ کہ حماس کی منتخب حکومت کا تختہ الٹا گیا، بلکہ ہمیشہ محمود عباس کی الفتح کے ساتھ مذاکرات کو ترجیح دی گئی اور حماس کو بری طرح نظر انداز کیا گیا۔ اس امر کے باوجود کہ امریکہ، یورپی یونین اچھی طرح جانتے ہیں کہ حماس لاکھوں فلسطینیوں کی نمائندہ جماعت ہے، صرف الفتح کو لے کر مسئلہ فلسطین یا قیام امن کی تشکیل ممکن نہیں ہو سکتی۔ امریکہ کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ مزید یہودی بستیوں کا قیام امن کو اور بھی تباہ کر دے گا، پھر بھی ابھی تک وہ اپنے توسیع پسندانہ عزائم کو طول دے رہا ہے۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل عمرو موسیٰ نے بھی نئی یہودی بستیوں کی تعمیر کو امن معاہدے کی ناکامی قرار دیا۔ مصری نیوز ایجنسی مینا نے تو باقاعدہ عرب لیگ کے سربراہ کے حوالے سے انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی ریاست امن کی خواہش مند نہیں۔ مسلم ممالک اسرائیل کے مزید یہودی بستیوں کی تعمیر کے اعلان کو امن کے منہ پر تماچا سمجھتے ہیں۔ صہیونی ریاست اگر امن کی خواہش مند ہوتی تو اسرائیل کا رد عمل اتنا افسوسناک اور منفی نہ ہوتا۔ ابھی تو یہ فیصلہ ایک فرسودہ کاغذ کے سوا اور کچھ نہیں۔ امریکہ کو مذاکرات کے عمل سے حماس کو باہر رکھنے کی بجائے اس میں شریک رکھنا چاہیے تھا، لیکن اس نے حماس سے مذاکرات کرنے کی بجائے اسرائیل کے ساتھ اس کے مفاہمت کی راہ ہموار کرنے کے لیے الفتح کے ساتھ قربتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ حماس کے مکمل خاتمے کا منصوبہ بھی بنا لیا گیا۔ اس امر کا انکشاف ایک مشہور امریکی جریدے میں بھی کیا گیا کہ بش انتظامیہ نے 2006 کے انتخابات کے بعد منتخب کردہ فلسطینی جماعت حماس کو باقاعدہ منصوبے کے تحت ہٹایا تھا۔ اس طرح اس نے حماس اور الفتح کے درمیان پھوٹ بھی ڈالی تھی۔ انتخابات کے نتیجے کو بدلنے کے لیے تقریباً $1.27 بلین بجٹ کے 5 سالہ منصوبے کو بروئے کار لایا گیا تاکہ حماس کو برسر اقتدار آنے سے روکا جا سکے۔ اس پیسے کے ذریعے الفتح کو تقویت دی گئی، اسے اسلحہ اور پیسہ بھی فراہم کیا گیا۔ امریکی کانگریس نے الفتح کو فنڈز کی فراہمی سے انکار کر دیا تھا، جس پر بش انتظامیہ نے اپنے حمایتی عرب ممالک کو امن کا درس سنا کر فتح کی امداد کے لیے استعمال کیا۔ اس کے نتیجے میں حماس نے غزہ پر قبضہ کر لیا۔ غزہ پر حماس کے قبضے کے بعد اسرائیل نے غزہ کے معصوم شہریوں پر ظلم و ستم روا رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ غرب اردن میں اس وقت بھی 2,80,000 یہودی آباد ہیں۔ مزید یہودی آبادکاری اسرائیلی ریاست کے توسیع پسندانہ عزائم کا اظہار ہے۔ اسرائیل نے پہلے بھی اس منصوبے کو شروع کیا تھا، مگر عالمی دباؤ نے اسے فیصلہ واپس لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ دوبارہ آبادکاری کا یہ منصوبہ شروع کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کی مخلوط حکومت میں انتہائی قدامت پسند جماعت کا دباؤ ہے کہ اسرائیل کسی سے خوفزدہ ہونے کی بجائے یہودی بستیوں کی تعمیر جاری رکھے۔ اس جماعت نے حکومت سے الگ ہونے کی دھمکی بھی دی۔ بین الاقوامی قوانین کی روح سے اسرائیل پر لازم ہے کہ وہ غزہ میں آنے جانے اور معاشی ترقی کے فروغ کی اجازت دے، مگر وہ اس طرح کے اقدام سے فلسطینیوں کی بھلائی نہیں چاہتا۔ مشرق وسطی کانفرنس کے نتائج بھی لا حاصل رہے۔ مذاکرات چاہے اجتماعی ہوں یا انفرادی، حالت جنگ میں ہوں امن میں، حل کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں۔ مذاکرات میں بھی جنگوں کی طرح اس فریق کا پلڑا بھاری ہوتا ہے جو طاقتور ہو، جدید اسلحے سے لیس اور فوجی طاقت کا حامل کم جدید اسلحہ رکھنے والے پر فاقیت رکھتا ہے۔ امریکی خارجہ سیاست یہود کے پنجے میں بری طرح جکڑی ہوئی ہے۔ اسرائیل کے مفادات کو زک پہنچانے یا متاثر کرنے والے اقدامات امریکہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ امریکہ اور عالمی طاقتوں کو اسرائیل کا تحفظ بہت عزیز ہے۔ غزہ پر حماس کا کنٹرول ہے، جبکہ فلسطین کے دیگر حصوں پر محمود عباس کی حکومت ہے۔ اسرائیل غزہ پر حماس کا قبضہ ختم کرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب بنیادی مسائل وہی ہیں تو پھر مذاکرات پر سودے بازی کیا معنی رکھتی ہے؟
عرب اسرائیل تنازع میں فلسطین کمزور فریق ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے بنیادی مسائل کا حل یہ نکالا جائے کہ فلسطینی اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائیں۔